لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیز دوسرا کہ ایک ایک بار پر اٹھی صدائے عالمہ زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضا سے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزارہ کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ابا بھی تار تار گئے تو جسم بھی فگار گئے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار گئے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار گئے، مگر یہ مرد تیز زن یہ صف شکن فلک فگر کمال صبر و تندہی سے محو کارزار گئے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ گئے مجاہد خدا گئے، حبیب مصطفیٰ گئے مجاہد خدا گئے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے
کہ جس طرف اٹھی گتے بس خدا کا نام گئے، یہ بالیقین حسین گئے، یہ بالیقین حسین گئے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین گئے، نبی کا نور عین گئے، یہ بالیقین حسین گئے، نبی کا نور عین گئے، شاست حسین بادشاست حسین، دیست حسین دی پناست حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ است حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی جانب سے منعقدہ بزم امام حسین کی اس محفل میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ تمام کا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر اور تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلسل کئی رات سے آپ اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی میں اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو
ابتلا اور آزمائش سے متعلق ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے ڈر، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال اور جان، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو کہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں کو واضح طور پر اس آیت کریمہ کے ذریعے فرما رہا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دارالامان نہیں بلکہ یہ دارالابتلا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں جسے بھی پروردگار جل جلالہ نے پیدا کیا اسے امتحان سے گزرنا ہے اور آزمائش سے گزرنا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر میرے کریم نے موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا تو یوں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون ہے تم میں جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، اور پروردگار جل جلالہ اس روئے زمین پر بندوں کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارے گا اور امتحان کی وادیوں سے گزارے گا۔ اس سے پہلے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں امتحان کا تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے اور امتحان کا علاج پروردگار جل جلالہ پہلے بتا رہا ہے۔ یہ رب قدیر جل جلالہ کی شان ہے کہ اپنے بندے پر پروردگار جل جلالہ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم فرما ہے کہ خالق ارض و سما بندے کی پریشانی اور مصیبتوں کا علاج پروردگار نے پہلے بیان کر دیا، اور اس کے بعد پروردگار جل جلالہ نے امتحان کا تذکرہ فرمایا۔ کہاں تمہیں صبر کرنا ہوگا، کون سے امتحان سے تمہیں گزارا جائے گا، کس امتحان کی وادیوں میں تمہیں قدم رکھنا ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، پروردگار جل جلالہ نے اس کی نشاندہی اس آیہ کریمہ میں فرمائی۔ یہاں میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے پہلے تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق بتا دوں کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے
جو قرآن مقدس کی عامل تھی اور ان کی نظر قرآن مقدس کی صرف چند آیتوں پر نہ تھی بلکہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مقدس پر ان کی گہری نظر تھی، اور اسی گہری نظر کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وہ حق ہے اور ہوگا ویسا ہی جیسا پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ اور جب پروردگار جل جلالہ امتحان کی وادیوں سے گزارے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی نشاندہی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا انسان اس جگہ پر سکون تلاش کر رہا ہے جس جگہ پر انسان کو امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سب کو امتحان کی وادیوں سے میرے کریم نے گزارا، سب کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا، ان سے سچا، ان سے اچھا، ان سے اللہ عز و جل کا زیادہ مقرب بندہ اور کون ہو سکتا ہے جنہوں نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر اور رشد و ہدایت کے اندر اور بندوں کو خدا سے ملانے کے اندر گزار دی، بلکہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، جن کی وجہ سے پروردگار نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان نفوس قدسیہ جن کو پروردگار جل جلالہ نے خلیل بنا کر، صفی بنا کر، نجی بنا کر، ذبیح بنا کر، کلیم بنا کر اور حبیب بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا، ذرا ان سب کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک ابتلا اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اس دنیا کے اندر امتحان سے نہ گزروں اور مجھ پر کوئی امتحان نہ آئے اور میں آرام کی زندگی گزاروں، میرے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العزت جل جلالہ بندے کو امتحان میں گرفتار فرمائے گا، اور ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، اور اس کے بعد جو بھی اس راہ پر چلے گا اسے ستایا جانا ہے اور امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ بھئی دنیا کے ممتحن، دنیا کے ایگزامینر، دنیا کے امتحانات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے کہ بندے کو جو ڈگری دی جانے والی ہے اس ڈگری کا وہ اہل ہے بھی یا نہیں، اس کے پاس اتنا علم ہے یا نہیں، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے یا نہیں۔ لیکن مولا وہ تو سب جانتا ہے، وہ بندے کے اعمال سے بھی باخبر ہے، بندے کی عادات سے بھی باخبر ہے، بندے کے علم سے بھی باخبر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بندے کی ہر چیز سے باخبر ہے اسے کیوں امتحان لینا ہے اپنے بندوں کا؟ امتحان کی وجہ کیا ہے؟ امتحان کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا
کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن امتحانات سے گزرے اور ان امتحانات میں جو دامن صبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما تھا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان پر اور قرآن مقدس پر عمل کا اظہار تھا، اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ سر جھکانا ہی اللہ عز و جل کی بندگی نہیں، بلکہ مصیبت میں اللہ عز و جل کی تعلیم پر عمل کر کے دامن صبر کو تھامنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان حرام کاروبار کی طرف توجہ دے دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان ڈرگس لینا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان شراب کا عادی بن جاتا ہے، تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، اور تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے غلط اور ناجائز راستے اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم کربلا کے سفر کو دیکھتے ہیں اور کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں اور کربلا میں ہونے والے امتحان کو دیکھتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے اور کانپ جاتا ہے کہ ایسا امتحان، اللہ اکبر، نہ کسی کا ماضی میں ہوا اور نہ مستقبل میں اس قسم کے امتحان کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک ذات ہے اور مختلف قسم کے امتحانات وہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسے امتحانات کے اندر بھی اگر ہم تاجدار کربلا کی زندگی کا جائزہ لیں تو خدا کی قسم، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اللہ کے سلسلے میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی نالا، کوئی نوحہ یہ نظر نہیں آتا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی سچویشن میں بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دنیا کو درس دے رہے ہیں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، مولا کے فیصلے پر راضی رہنا اور مولا کے امتحان میں ثابت قدم رہنا، یہی در حقیقت اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس کے امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بندے کے دل میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، یعلم ما توسوس بہ نفسہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو بندے کی رب سے چھپی ہوئی ہو۔ پھر امتحان لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے سورہ تغابن کی ابتدائی آیات کے اندر فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اتنا بندہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا اور اتنا کہنے پر کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مومن لقب معمولی لقب ہے؟ کیا ایمان والے کی ڈگری چھوٹی ڈگری ہے؟ کیا مومن ہونے کی ڈگری یہ معمولی ڈگری ہے؟ نہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے، آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم پر اور آپ پر کوئی ایسی مصیبت نہیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مصیبت آئی، لیکن ان مصائب کے اندر، ان تکالیف کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے دین پر ثابت قدم رہے
اور کسی کی زبان پر اللہ عز و جل کی شکایت نہیں رہی، صبر کا دامن تھامے رکھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، بہت ستائے گئے تھے حضرت خباب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کو ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بے پناہ ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بارگاہ سمدیت میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلوں کا معاملہ یہ تھا، اگلوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان لانے کی بنیاد پر ان کے سر پر آرے چلائے گئے لیکن انہوں نے اف نہ کیا۔ کیا تم اتنی سی بات کے اوپر پریشان ہو جاتے ہو اور اتنی سی جو ہے تکلیف پر تم برداشت کی قوت کھو بیٹھتے ہو؟ تم بہت اجلت باز ہو، جلد بازی تم کر رہے ہو۔ گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، یہ دنیا دارالابتلاء ہے۔ جب تم مومن اپنے آپ کو کہتے ہو تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہ امتحان کیوں تمہارا لیا جاتا ہے؟ تو قرآن نے اس کو اجاگر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم سے اگلوں کا بھی امتحان ہوا، اور کیوں امتحان لیا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو اپنے وعدے میں سچے ہیں، اور ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ بندے کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا جائے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری محبت میں سچا ہے، کہتا تو تھا کہ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب یہ وعدے کو نبھانے کا وقت آیا اور اس دعوے کی دلیل پیش کرنے کا وقت آیا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ تو دنیا دیکھ لیتی ہے کہ دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو دنیا کو دکھانا ہے، مولا تو جانتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے سچے اور جھوٹے کو واضح کر دینا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور امام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا وجدان اندر سے پکار اٹھتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانان جنت کے سردار کا تاج عطا فرمایا تھا، یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتخاب جو فرمایا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بھی بتا دیا، اے دنیا والو، صرف یہ نہ تصور کرنا کہ میں اپنے نواسے ہونے کی حیثیت سے انہیں نوجوانان جنت کا سردار بنا رہا ہوں، بلکہ تم ان کی زندگی دیکھو گے، ان کی صبح دیکھو گے، ان کی شام دیکھو گے، ان کی عادات دیکھو گے، اللہ کے نام پر اور دین کی سربلندی کے لیے ان کی قربانی کا جذبہ دیکھو گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نوجوانان جنت کا سردار فرمایا ہے وہ یقیناً اس لائق تھا ہی کہ اسے نوجوانان جنت کی سرداری عطا کی جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار جل جلالہ نے
ذکر فرمایا کہ کن چیزوں سے وہ امتحان لے گا. پرچہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آزمائش کن چیزوں میں ہوگی. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے تھوڑے سے ڈر سے تمہارا امتحان ہوگا. تم پر خوف مسلط کیا جائے گا, تم پر ڈر مسلط کیا جائے گا, لیکن یہ تھوڑا سا. اب اس تھوڑے سے ڈر کے اندر تم دامن اسلام چھوڑ دیتے ہو یا دامن اسلام تھامے رکھتے ہو. آج آپ دیکھتے ہوں گے عالمی طاقتیں ڈرا رہی ہیں, بہت ساری باطل طاقتیں ڈرا رہی ہیں. تو اس ڈر کے ذریعے اللہ عز و جل امتحان لے رہا ہے, لیکن تھوڑا سا ڈر. تو تھوڑے سے ڈر کے ذریعے اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ ذرا دیکھیں میرا بندہ مجھ سے زیادہ ڈر رہا ہے یا ان طاقتوں سے ڈر رہا ہے جو طاقتیں دنیا کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار کر رہی ہیں. تو تھوڑے سے ڈر سے اللہ رب العزت جل جلالہ آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں ملتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کی گئی, اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار امتحانات سے گزارا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات ختم کرنے کے منصوبے بنائے گئے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو روکا گیا, کانٹے بچھائے گئے, یہ سب کچھ ہوا. لیکن میرے کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادہ بھی ہے, اس سے مراد کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو دنیا کی طاقتیں جب اپنی قوت کی وجہ سے, اپنی فوج کی وجہ سے, اپنے اسلحوں کی وجہ سے, اپنی طاقت و توانائی کی وجہ سے جب اللہ کے بندوں کو ڈرانا چاہیں تو پروردگار فرماتا ہے وہ بڑے نہیں, اللہ بڑا ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایسی سچویشن میں, امتحان کے پیریڈ کے اندر, خوف کے پیریڈ کے اندر ہمیں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے, اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایمان کا دامن نہ چھوٹے, ہمارے ہاتھوں سے اسلام کا دامن نہ چھوٹے, ہمارے ہاتھوں سے پروردگار جل جلالہ کی توحید کا دامن نہ چھوٹنے پائے. امتحان تو ہوگا, تھوڑا سا خوف ہوگا. اللہ اکبر, کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ دیکھیں کیا خوف مسلط نہیں کیا گیا تھا؟ 22,000 کا لشکر جرار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار تھا, تلواریں چمک رہی تھیں, خوف سامنے موجود تھا, لیکن قربان جائیے تاجدار کربلا کی عظمت پر کہ نہ باطل کا خوف ان کے دل میں رہا, نہ باطل کا ڈر ان کے دل میں رہا. قرآن تو کہتا ہے تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں بھی وہاں ثابت قدم رہتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے تھوڑی سی بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا. یہ نہیں کہ زندگی بھر بھوکا رکھا جائے گا, کبھی تمہارے لیے بھوک کے مرحلے آئیں گے, کبھی تمہارے لیے دانے کی قلت ہوگی, کبھی تمہارے لیے کھانے کی قلت ہوگی. تو اس امتحان سے بھی تمہیں گزارا جائے گا. کربلا میں آپ دیکھیں کیا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امتحان سے نہیں گزارا گیا؟ کیا پروردگار جل جلالہ نے دنیا کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ میرا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھوک سے پریشان ہے، جو سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن دیکھو میرا حسین کربلا کے اندر اس بھوک کی وجہ سے بھی دامن توحید نہیں چھوڑ رہا، دامن اسلام نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا۔ پھر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ مال اور جان سے آزمایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کربلا میں وہ بھی تو امتحان ہو رہا ہے، اللہ اللہ، مال سے بھی امتحان ہو رہا ہے، جان سے بھی امتحان ہو رہا ہے کہ جان کی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، تلواریں نیام سے باہر ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں، لیکن وہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شکایت نہیں کرتے، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کوئی شکوے کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے فرمایا پھلوں سے امتحان ہوگا، اس سے مراد اولاد، وہاں اولاد کا بھی امتحان نظر آ رہا ہے، وہاں پر اولاد بھی ہے، وطن بھی چھوٹ چکا، مال بھی چھوٹ چکا، جان کی بھی قربانی کا مسئلہ ہے، بھوک کا بھی مسئلہ ہے، خوف بھی ہے، یہ سارے امتحانات ایک جگہ پر نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے انسان کو آپ دیکھیں گے، کسی کو خالی بھوک کا مسئلہ ہوگا، کسی کو خالی خوف کا مسئلہ ہوگا، کسی کو خالی جو ہے وہ مال کا مسئلہ ہوگا، کسی کو خالی جان کا مسئلہ ہوگا، کسی کو صرف اولاد کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اس آیے کریمہ میں اگر ہم کربلا کے منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے امتحانات پروردگار کربلا میں امام حسین کا لے رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، امام جانتے تھے کہ اس امتحان کے اندر اگر میں ثابت قدم رہ گیا تو قرآن نے آگے کیا فرمایا ہے، کیا بشارت قرآن نے عطا فرمائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، کن کو خوشخبری سنا دیجئے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب ان صبر کرنے والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پہنچے، اللہ اکبر، جب یہ مصیبتیں آئیں، جب یہ پریشانیاں آئیں، جب یہ تکالیف آئیں، امام حسین نے واویلا نہیں مچایا، امام حسین نے شور نہیں مچایا۔ تاریخ کی کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کربلا کے اس امتحان میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دامن صبر چھوڑ دیا ہو، بلکہ صبر کر بھی رہے تھے اور گھر والوں کو صبر کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور پلٹ کر اسی کی طرف تو جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک بات میں خاص طور پر عرض کروں گا، صبر اللہ عز و جل کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، شور کرنے سے مصیبتیں کم نہیں ہوتی، مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، صبر جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ اللہ، مجھے یہاں پر اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور ایک پرندے کو پنجرے میں لے کر کے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور
میں نے اس پرندے کو خریدا تھا، اس برڈ کو خریدا تھا تاکہ اس کی آواز میں سنوں، اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، اس لیے بیش قیمت دے کر، بے پناہ پیسہ خرچ کر کے میں نے اس پرندے کو خریدا، اور آج کچھ دنوں سے یہ پرندہ بولنا بند کر دیا ہے، اس لیے میں اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! نبی کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہوتی ہے، وہ جانوروں کی فریاد بھی سنا کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں صرف انسانوں کے مقدمے پیش نہیں کیے جاتے، جانوروں کے مقدمے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جانوروں کی اور مخلوق کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ! حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا، اے پرندے یہ بتا، اس نے تجھے خریدا تھا تاکہ تجھے تیری چہچہاتی ہوئی آواز اور تیری میٹھی آواز کو یہ سنا کرے، لیکن کچھ دنوں سے تو نے بولنا بند کر دیا ہے اور تو چپ ہو گیا ہے، بتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! پرندے نے کہا، حضور معاملہ یہ ہے کہ میں بہت چہچہا رہا تھا، میری سچویشن یہ تھی کہ میں ہجر و فراق میں رو رہا تھا، میں چلا چلا کر کے اپنی قید و بند کی شکایتیں کر رہا تھا کہ میں قید ہوں، میرے بہت سارے ساتھی آزاد اڑ رہے ہیں، اور میرا یہ آہو فغاں کرنا، میرا یہ شور مچانا میرے مالک کو اچھا لگ رہا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں چہچہا رہا ہوں، حقیقت میں میں شور و گل کر رہا تھا، میں ہجر و فراق میں آہو فغاں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! حضور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پنجرے پر ایک پرندہ آ کر کے بیٹھا جو میری ہی جنس سے تھا، اور اس نے مجھ سے کہا، کیا تو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، آج سے شور مچانا بند کر دے، آج سے شکوہ و شکایت بند کر دے، آج سے آہو فغاں بند کر دے، آج سے تو شور مچانا بند کر دے، یہ جو تجھے قید ملی ہے نا، یہ تیرے شور مچانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! حضور اس نے جب سے کہہ دیا ہے تب سے میں چپ ہو گیا ہوں، میں خاموش ہو گیا ہوں، اور میں نے طے کر لیا ہے اب قید کی شکایت میں نہیں کروں گا، اب شور و گل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی بات سنی، اور اس کے بعد اس پرندے کے مالک کو بلایا اور فرمایا، اب تو مایوس ہو جا، یہ پرندہ کبھی چہچہائے گا نہیں، اب کبھی جو آواز تو اس سے سنتا تھا ایسی آواز تجھے سننے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ تو مالک نے پرندے کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے جو بے پناہ دولت دی تھی یہ اس کی آواز سننے کے لیے، اور جب یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں اور نہیں چہچہائے گا تو میں اسے رکھ کر کے کیا کروں گا؟ تو اس نے پنجرا کھولا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ ڈال پر جا کر کے کہتا ہے، لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے تو شکوے کی زبان پر پابندی لگا دو اور دامن صبر تھام لو۔ میں نے صبر کیا، مولا نے مجھے آزادی عطا فرما دی، تم بھی دامن صبر کو تھام لو، اللہ تمہاری مصیبتوں سے تمہیں آزادی عطا فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، صبر کا اجر بھی اللہ نے بے پناہ رکھا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کو بہت بڑی نعمت فرمایا ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے کتنا عظیم مزدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اول چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہوگا، اور ہمیں امتحان کے حوالے سے دل و دماغ کو تیار کر کے رکھنا ہی ہے۔ بہت سارے امتحان سے گزر چکے، بہت سارے امتحان سے گزرنے والے ہیں، لیکن یہ دنیا
دنیا دارل ابتلا ہے، اور یاد رکھیں امتحان کی وجہ بھی پروردگار نے بیان فرما دی۔ امتحان اس لیے تمہارا لیا جائے گا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کون اپنے دعوے محبت الہی میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے محبت الہی کے اندر جھوٹا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اگر کوئی صبر کرتا ہے، اگر کوئی امتحان کے اندر شور و گل نہیں کرتا، اگر کوئی امتحان کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، اگر آپ کا کوئی پیسہ گم گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کوئی چیز گم جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، انتقال ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اور اگر ماضی میں کوئی مصیبت آئی تھی اور اس مصیبت کو تم دوبارہ یاد کر بیٹھے یا کسی نے اس مصیبت کو یاد دلا دیا، اس وقت بھی تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی مصیبت پر صبر کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ بہت عظیم جملہ ہے، یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پروردگار جل جلالہ کسی کی اولاد کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جب فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے بعد جب بارگاہ سمدیت میں پہنچتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کی روح کو جب تم قبض کر رہے تھے اور جب اس بندے کی روح تم نے قبض کر لی تو اس بندے کے باپ نے، اگر بیٹے کا معاملہ ہے تو باپ کے حوالے سے اور باپ کا معاملہ ہے تو بیٹے کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ اس کے بچے کے جدا ہونے پر اس باپ نے اپنی زبان سے کیا کہا، تو جب کہا جائے گا کہ باپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا کی رحمت کو پیار آئے گا، رب فرمائے گا فرشتوں جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دو اور اس محل پر بیت الحمد لکھ دو، اس لیے کہ اس نے ایسی سچویشن کے اندر میری تعریف کی ہے، اس لیے حمد کا گھر بنا دو، بیت الحمد بنا دو، تعریف کا گھر بنا دو، اللہ اکبر، اور یہ گھر اس کے لیے ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت رکھیں۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے، آپ کے جوتے کی ڈوری ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ ہاتھ میں کوئی سوئی چبھ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ پیر میں کانٹا چبھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس سے مولا خوش ہوتا ہے، مولا راضی ہوتا ہے کہ بندہ مصیبت میں شکوہ کرنے کی بجائے میری تعریف کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ اللہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس طریقے کے کلمات اپنی زبان سے مصیبت میں نکالتا ہے تو جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس بندے سے متعلق جو مصیبت کے اندر اتنے امتحان سے گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دامن صبر تھام کر یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے بندے پر اللہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے، اور اگر روئے زمین پر ہدایت یافتہ بندے کو دیکھنا ہے تو مصیبت میں صبر کرنے والا اور اللہ کی حمد بیان کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا دیکھیں۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو ہدایت والا بتاتا ہے، اس پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ مصیبتیں بندوں کو کبھی کبھی کیوں عطا فرماتا ہے؟ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو بندے کے لیے راحت نہ ہو، بندے کے لیے اطمینان کا سامان نہ ہو۔ اب آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبت کا فائدہ بتایا،
تکلیف کا فائدہ بتایا، امتحان کا فائدہ بتایا۔ جس مصیبت کو ہم مصیبت سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مصیبت ہمیں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، ذرا اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، رنج پہنچے تو گناہ مٹ جاتا ہے، تکلیف پہنچی تو گناہ مٹ جاتا ہے، کانٹا چبھا تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ یہ معمولی تکلیف کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، کیا ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قبر کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ نہیں نہیں، مولا کتنا مہربان ہے، ہمارے وجود سے نہ جانے صبح سے لے کر رات تک کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو مٹانے کے لیے مولا کبھی تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، کوئی رنج پہنچا دیتا ہے، کوئی غم پہنچا دیتا ہے، تاکہ اس غم و رنج کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تکلیف پہنچی، مولا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب کا وجدان، ہم سب کی طبیعت اور ہم سب کا دل کبھی بھی مصیبتوں کے حوالے سے غمگین نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، اے اللہ، امتحان و مصیبت کے وقت ہمیں دامن صبر تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جانتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اللہ اکبر! اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس آزمائش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تکلیف ہے، نہیں، بلکہ اللہ بھلائی کا جب کسی بندے سے ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں گرفتار کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آزمائش کے ذریعے اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ والوں کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ اللہ والوں کو آزمائش کے مرحلوں سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے، مقامات کی بلندی کے لیے، مرتبے کی بلندی کے لیے۔ کربلا میں امام حسین کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا گیا، مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، ہر بچہ اپنے دل میں امام کی عظمتوں کو لیے ہوئے ہے، محبت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر! تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، امام حسین کی محبت میں جینے مرنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کر رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، امتحانات کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ بندے سے ناراض ہے تو امتحان لے رہا ہے، نہیں، بندے کی عظمتوں کو اجاگر کرنا، بندے کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے، دنیا کا وہ بچہ جو عام طور پر سی اے کا امتحان دے رہا ہو، آئی پی ایس کا امتحان دے رہا ہو، آئی ایس کا امتحان دے رہا ہو، وہ رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، کھیل کود سے اجتناب کرتا ہے۔ جب وہ بے پناہ قربانیاں دے کر امتحان سے گزر کر جب اس کا رزلٹ آتا ہے، اس رزلٹ کے بعد اس کے چہرے پر خوشیاں ہوتی ہیں، اسے اپنی قربانیاں رائے گاں نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طریقے سے اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب پروردگار جل جلالہ امتحان کی وادیوں سے ہمیں گزارتا ہے اور ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے، یہ میرے بندے کو دیکھو، میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہوں اور یہ میرا بندہ میرا دامن توحید نہیں چھوڑ رہا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اس کی محبت
پروردگار فرشتوں میں پیدا فرماتا ہے، پھر زمین والوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ہم امام حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت کرنے سے پہلے آسمان کے فرشتے امام سے محبت کرتے، آسمان کے ملائکہ امام سے محبت کرتے۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ محبت میں جان کیسے نچھاور کی جاتی ہے، محبت میں اولاد کیسے نچھاور کی جاتی ہے۔ دنیا کو بتا دیا میرے لیے نہ وطن عزیز ہے، نہ مال عزیز ہے، نہ جان عزیز ہے، نہ اولاد عزیز ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز ہے تو میرا رب عزیز ہے، اس کے پیارے حبیب عزیز ہیں، اور اس رب کا پیارا دین عزیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں مصیبتوں میں شکوہ کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں شور کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے میں اسے تو پسند کرتا ہوں، لیکن مصیبت میں شور و گل کرنا اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، یہ اللہ والوں کی سوچ تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی پر مصیبت پہنچی اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ جھنجھلا کر اپنی ران پر اس نے ہاتھ مار دیا تو گویا اس نے اس مصیبت پر صبر کا اجر ضائع کر دیا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اپنے بندے کی عظمت کو اجاگر کر دے، اور اگر گنہگار بندہ امتحان میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہو۔ اب میں آپ کو مختصراً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک قول کے ذریعے بتا دوں کہ گناہ کی سزا کسے کہتے ہیں اور امتحان اللہ کی طرف سے کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر مصیبتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں، پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، کبھی اولاد کا غم، کبھی مال کا غم، کبھی قرض کا غم، کبھی جان کا غم، کبھی بیماری کا غم، کبھی کوئی اور تکلیف اگر یہ ہم پر آتی ہے، اللہ نہ کرے اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اگر ہمارے پیر ڈگمگا گئے، اور اگر کسی انسان کا حال یہ ہوا کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے شراب پینا شروع کر دیا، زنا کرنا شروع کر دیا، ڈرگز لینا شروع کر دیا، تو یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اور اگر مصیبت آئی اور بندہ مصیبت کی وجہ سے مصلی پکڑ لیا، توبہ استغفار شروع کر دیا، تلاوت قرآن مقدس شروع کر دی، اللہ والوں کے آستانوں پر جانا شروع کر دیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا شروع ہو گیا، علماء باعمل کی صحبت اختیار کر کے ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، تو سمجھ لیں یہ امتحان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کربلا ایک امتحان گاہ تھی، اور امام حسین نے اس امتحان گاہ کے اندر جتنے بھی امتحان میرے کریم نے لیے، ان سارے امتحانات کے اندر امام حسین نے صبر کے دامن کو تھام کر، دامن توحید کو تھام کر، شکوے سے زبان کو روک کر اپنے مولا کو اور دنیا کے انسانوں کو بتا دیا، محبت الہی میں اگر قربانی کا جذبہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، میں صرف اپنے مولا کی طرف سے انعام و اکرام ہی حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس کی بارگاہ سے ملنے والے امتحان میں بھی اپنے مولا کے فیصلے پر راضی رہ کر استقامت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو درس دینا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والو، جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کی طرف سے غم بھی آ جائے تو قبول کر لو، جس طرح خوشی قبول کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے جذبہ استقامت کا صدقہ عطا فرمائے، اور پروردگار ان کے جذبہ صبر کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک فرمایا کہنے والے نے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے مولا، تیری توحید کا اقرار، تیری عظیم دولت ایمان جسے ہم نے اختیار کیا اور تو نے ہمیں مومن بنایا، یہ تیری طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر تو نے ہمیں خیر امت کا تاج عطا فرمایا۔ اے میرے کریم، ہم اس قابل نہیں کہ تیری طرف سے ہونے والے امتحان میں ہم جو ہے امتحان کے لائق ہوں۔ میرے مولا، اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کا اگر کسی قسم کا تو امتحان لے تو اپنے فضل سے امتحان سے پہلے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، مصیبتوں میں شکوے سے زبان کو روکنے کی توفیق عطا فرما، تیرا گلہ کرنے سے زبان کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر حال کے اندر صبر و شکر کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان جہاں کہیں بھی کسی امتحان میں گرفتار ہے، مولا امتحان تیری طرف سے ہی ہے، تو ہی اچھی طرح سے امتحان سے ہمیں کامیابی اور کامرانی اور سرخ روئی سے نکال دے۔ مولا، سب کچھ تیری طرف سے ہے، اور سب راحت بھی تیری طرف سے، امتحان بھی تیری طرف سے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل امت مسلمہ پر کرم کی نظر فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا۔ الہ العالمین، قانون الہی اور قانون رسول کی پاسداری کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، غموں میں گرفتار لوگوں کو غموں سے رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ کے اندر التجا ہے، مولا ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔